5-10 مرلے کے مکان اور تھوڑے سے پیسے اور کسی بھی چیز میں عدالت میں دھکے کھاتے ہیں کہ میرا حق ہے، لڑتے ہیں اس کے لیے، وکیل رکھتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، عدالت میں گولیاں چلتی ہیں حق کے نام پر کہ میری ذمہ داری، میری چیز ہے، میں مالک ہوں اس کا، میرے حق میں آتی ہے یہ فیصلہ، یہ چیز۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے ہم اس حد تک جاتے ہیں، روزانہ خبریں پڑھتے ہیں قتل کی۔ اللہ کا حق کیا تھا؟ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے حق کے لیے کون سا ایسا آپ نے اور میں نے عمل کیا کہ اللہ کہے اس بندے نے میرا حق ادا کر دیا ہے؟ حق پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سفر کر رہا تھا۔ کجاوا نہیں ہوتا یہ اوپر بیٹھنے کے لیے، اکثر آج کل سیر و تفریح کی جگہ پر اونٹوں کے اوپر رکھا ہوتا ہے، دونوں طرف بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں معاذ انت عالم ما حق اللہ علی العباد، تو جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ کیا حق ہے؟ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ کو علم، فرمایا کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کا حق یہ ہے بندے پر سب سے بڑا کہ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ پکارنے میں، نہ عبادت، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، کسی کے اندر بھی غیر اللہ کو نہ لے کر آئے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز تسمہ بھی مانگنا ہونا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اس کی جو تشریحات ہیں، جو مفہوم ملتے ہیں آیتوں سے، وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں تھوڑا سا آگے گئے تو مجھے دوبارہ کہتے ہیں معاذ تجھے علم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما حق العباد علی اللہ، اگر ایک بندہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا تو تجھے پتہ ہے پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق بنتا ہے؟ فرمایا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہتر بتائیے اللہ کو۔ فرمایا کہ اس بندے کا اللہ پہ پھر یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم کا عذاب نہ دے۔ اللہ کا حق ادا کرنا بڑا ضروری۔ توحید جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، نہ کسی ذات پات میں، نہ کسی کے نعروں میں، نہ جلسوں میں۔ توحید والا دنیا کے لاکھوں لوگوں میں کھڑا ہو یا اکیلا کھڑا ہو، اس کی زبان کبھی بھی غیر اللہ کو نہیں پکار سکتی ہے، وہ اس کا سجدہ جو سر ہے وہ غیر کی چوکھٹ پر نہیں جھک سکتا۔ یہ توحید اللہ کا حق ہے، جو اس کو ادا کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اسے جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔